نہیں بنا اس لیے نہیں کہ اس ملک میں ریسورسز نہیں، زرخیز زمین ہے، 12 موسم ہے اس ملک میں، اتنا انرجی ریسورسز ہے، جو کوئلہ جو ان ایکسپلورڈ ہے، ہر تیسرا کنواں جو کھودتے ہیں گیس کا یا تیل کے لیے وہ کامیاب ہوتا ہے، جبکہ دنیا کی ایوریج 1 in 10 ہے، 1 میں 10۔ اس ملک کے اندر تانبے کے ریزروز ہیں، یا سونا ہے، یا گرینائٹ ہے، یا یہ ایک امیر ملک ہے، مس مینج ملک ہے، جس ملک کے اندر جو کرپشن آج پاکستان میں ہے کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ الجیریا سعودی عربیہ سے زیادہ امیر ملک ہے، لیکن مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہاں غربت ہے، بے روزگاری ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے، یاد رکھیں سب سے بڑا ایشو کرپشن ہے، ٹیکس ایویژن اور کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے۔ گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے۔ میں ابھی چائنا کی کمیونسٹ پارٹی نے مجھے دعوت دی، چائنا واحد ملک ہے دنیا میں جس کے پاس سرپلس کیش ہے، باقی سارے ملکوں کے اندر ڈیفیسٹس ہیں۔ اگر انہوں نے چائنا کے مطابق اگر ہم سیکیورٹی سچویشن ٹھیک کر لیں پاکستان میں اور پاکستان کے اندر گورننس سسٹم ٹھیک کر لیں، چائنا کے پاس اتنا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پیسہ ہے اس ملک کے اندر، یعنی انویسٹمنٹ آئے گی تو نوکریاں بنیں گی، اور آپ کا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے۔ ان کا جو جی ڈی پی ہے، سالانہ آمدنی ہے، وہ تقریباً 18.5 کروڑ پاکستانیوں کے برابر ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر صرف اور صرف جب کرپشن گورننس سسٹم ٹھیک کر لیں، یہاں قانون کی بالادستی قائم، جو وہ بیچارہ ابھی سعودی عربیہ سے کہہ رہا تھا قانون نہیں ہے پاکستان میں، یہاں اتنا پیسہ آ سکتا ہے۔ ہمارے پاس ہیومن کیپٹل بھی ہے، باہر پڑھے لکھے ہر شعبے میں لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے پاس ان کے پاس ویسے کیپٹل ہے، پیسہ ہے، یہ ملک بڑی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ پھر ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کر دیں، یہاں اناج اب 1 سال میں دگنا کر سکتے ہیں، اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں۔ صرف پاکستان کے اندر جو چیز نہیں ہے وہ گورننس نہیں ہے۔ رائٹ، ادھر بھائی کے جی بتائیں جی بچے۔ سر عمران خان صاحب سے میرا سوال ہے جی، اور یہی بیٹھے ہیں یہاں پہ، سمینہ خبر تو نہیں بیٹھی ہوئی نا؟ عمران خان صاحب کی اور ان کی پارٹی، اور وہ کہتے ہیں کہ ریمنڈ محلات کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب خود 70 کنال کے گھر میں رہتے ہیں، مجھے ٹوٹل فگرز یاد نہیں، صحیح ہے؟ یہ ایک مطلب کہ سنگل بندے ہو کر یہ اگر 70 کنال کے گھر میں رہ سکتے ہیں تو کیا شریف برادران نہیں رہ سکتے؟ یہ کامن سیوین کے بھی۔ اوکے، ہاں رائٹ، ایک منٹ اس کا جواب سن لیں۔ دیکھیں، عمران خان نے اپنا باہر جو پیسہ 18 سال کی کمائی باہر پیسہ بنایا تھا، وہ اپنا گھر بیچا، پیسہ پاکستان میں لے کے آیا، اپنے پیسے سے وہ گھر خریدا، اس کے اوپر ٹیکس دیا، پوری قیمت پہ گھر لیا، وہ سارا ڈکلیئر کیا۔ جو رائیونڈ محل کے اوپر ہمیں آبجیکشن یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے پیسہ بنایا ہے، اس کی کوئی نہ انہوں نے اس کے اوپر ٹیکس دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، انہوں نے 5,000 ٹیکس دیا ہے، ان کا پیسہ باہر پڑا ہے۔ ہمیں صرف ایک چیز ہے کہ اپنے پیسے سے، آپ اپنے جائز پیسے سے جیسے مرضی رہیں، قائد اعظم بھی رہتے تھے، لیکن رائیونڈ کے اوپر 900 کروڑ روپیہ اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسوں کا وہاں سڑکوں پہ، نہر پہنچانے پہ، انفراسٹرکچر پہ لگا ہوا ہے۔ یہ پنجاب اسمبلی کے اندر کوشچن ریز ہوا ہے، یہ آپ کے پیسے پہ انفراسٹرکچر بنا ہے جس کی وجہ سے سارا رائیونڈ نہیں، تو رائیونڈ تو باہر تھا شہر سے، یہ ایک پرابلم ہے۔ عمران خان نے جو اپنا لیا ہے، اپنے پیسے سے ٹیکس دیے، کوئی آپ کے عوام کا پیسہ نہیں اس پہ استعمال کیا۔ رائٹ، اونلی 4 میرا منٹ۔ سوال ہے عمران خان صاحب سے۔ سائلنس پلیز، سائلنس۔ جی، میرا سوال ہے عمران خان صاحب سے۔ آپ نے کہا تھا کہ نیٹو سپلائی کے خلاف دھرنا دیں گے، کیا کیمرن منٹر سے ملاقات کے بعد یہ دھرنا دیں گے یا آپ خود ہی ڈھیر ہو جائیں گے؟ دیکھیے، ایک منٹ دیکھیے، میری بات سن لیں غور سے۔ عمران خان کو منٹر یا کوئی چیز نہیں دے سکتا۔ عمران خان اور نیٹو کے اوپر ہم نے جو ڈرون اٹیکس کے خلاف کیمپین کی ہے، یہ انٹرنیشنل ہو چکی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں ہم نے ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ریپریو ہے، اس کے ساتھ اسلام آباد میں اس کے خلاف پوری ایک واک کی، اور وہ جو چیریٹی ہے وہ ڈرونز کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ میرا کسی سے ملنے سے میری پالیسی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں آج بھی اتنا ہی ڈرونز کے خلاف ہوں جتنا پہلا ہوں۔ ابھی ورلڈ اکنامک فورم میں
मोरक्को में मैं यही चीज लेके गया हूं कि ड्रोन्स जो हैं ये सारे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और काउंटर प्रोडक्टिव है। ये सारी दुनिया में वही कह रहा हूं, यानी मेरी पॉलिसी नहीं बदली। जब मैंने अभी, क्योंकि मेरे पास 2 मिनट है, मैंने एक चीज पूछनी है, एक सवाल मैंने भी पूछना है कि इन 2 मिनट में तहरीक इंसाफ अगर पावर में आती है तो आपके पास रोड मैप क्या है पाकिस्तान के लिए? हमारा बस 2 मिनट में मैं कहता हूं, रोड मैप बनता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। 90D प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसमें एक्सपर्ट्स हैं जिनके जरिए हम हर फील्ड के ऊपर, एनर्जी पॉलिसी क्या होगी, गवर्नेंस पॉलिसी, पुलिस के ऊपर, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, ये पूरी हम एक 90 डे का एक प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इलेक्शन से पहले हम आपके सामने पाकिस्तान की बेस्ट टीम हर शोबे के अंदर टेक्नोक्रेट्स की लेके आएंगे। पॉलिटिकल टीम अलहदा होगी, टेक्नोक्रेट्स की टीम अलहदा होगी। इन दोनों को साथ मिला के पाकिस्तान की एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। वन क्वेश्चन प्लीज। खान साहब, आपसे मुख्तसर से सवाल ये है कि इस्लामिक कंट्रीज जो हैं इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कईयों के पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपके एजेंडे में उनको यूनाइट करना, एक स्ट्रीम में लाना है? अगर है तो क्या प्लान ऑफ एक्शन है? राइट, गुड क्वेश्चन। देखिए जी, इस्लामिक कंट्रीज का सबसे बड़ा मसला यह है कि सिवाय 4-5 इस्लामिक कंट्रीज के सारी जगह डेमोक्रेसीज ही नहीं है। जब इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि उनमें कॉपरेशन बढ़ जाएगी। इस वक्त प्रॉब्लम इस्लामिक कंट्रीज का यह है कि यहां ज्यादातर डिक्टेटरशिप है, और डिक्टेटरशिप हमने देखा है, अपने मुल्क के भी एक्सपीरियंस है, दुनिया में भी, कि डिक्टेटरशिप को कंट्रोल किया जा सकता है, इनको पपेट्स बनाया जा सकता है, इनको पाला जा सकता है। ये अपने लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये पब्लिक सेंटिमेंट आपने देखा मिडल ईस्ट के अंदर, हुस्नी मुबारक जो था वो पॉलिसीज मिस्र की अवाम के खिलाफ फॉलो कर रहा था। वो इसराइल से, वो फलस्तीनों के साथ खड़े थे और वो जाके इसराइलियों की पॉलिसी फॉलो कर रहा था। इसलिए डिक्टेटरशिप जब तक होगी वो कंट्रोल हो सकती है। जब आप मुसलमान दुनिया में डेमोक्रेसीज आएंगी, जो अरब स्प्रिंग है, ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रही है। जैसी डेमोक्रेसीज आएगी आप देखेंगे कि मुसलमान इकट्ठे होते जाएंगे, इंटरेस्ट उनके में। राइट, इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं, एंड आज 2 घंटे की इस अदालत में लाइव कॉल्स भी ली हैं, लाइव ऑडियंस भी है, एंड अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।